آج ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے اوپر پابندی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ قیدی بنا کے رکھنا ہے، یعنی پردے کو یہ سمجھا جاتا ہے نا ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھنا تو چلیں اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن ایک طرف یہ بھی کہ بھئی عورتوں کی آزادی، یعنی آزادی کا مطلب یہ کہ وہ جس طرح چاہیں گھومیں پھریں، تو آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے، چار دیواری جو ہے قید خانہ ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ یعنی یہ اس کا دوسرا پہلو آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ جو چیز جتنی نایاب ہوگی، آپ کی پہنچ سے باہر ہوگی، وہ جو طلب اور رسد کا اصول ہے اسی کو لے لیں، اس کی قدر، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، اور جو آپ کی رسائی میں ہوگی، آپ کی پہنچ میں ہوگی، آسانی سے دستیاب ہوگی، اس کی قدر، اس کی قیمت اتنی ہی کم ہوگی۔ یعنی یہ تو ہر میدان میں یہی بات ہوتی ہے جی۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ محسنات کا لفظ ہے قرآن مجید میں خاندانی عورت کے لیے، حسن کہتے ہیں کلے کو، محسنہ جو کلے کے اندر ہو، پروٹیکٹڈ، یہ یعنی جو بھی اللہ نے انسان بنائے نا تو اسے پتہ ہے مردوں کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ خواہشات نہ رکھی ہوتی تو وہ اتنی محنت کیوں کرتے جو وہ کرتے ہیں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ رکھی ہیں۔ اچھا اللہ ہی نے عورتوں کی بھی نفسیات بنائی ہیں، وہ ذرا پیسیو رکھا ہے ان کو، لیکن وہ اگر اس طرح دستیاب ہوں گی تو پھر فساد کا امکان رہے گا، مردوں کی طرف سے زیادتی کا بھی امکان رہے گا، جیسے کہ آج کل ہم خبریں سنتے ہیں۔ تو اب پروٹیکشن درکار ہے۔ اچھا اگر انہیں کمائی کرنی ہو، دوسرے مرد کے آگے جا کے نوکری کرنی ہو تو وہ انہیں ایکسپلائٹ کرے گا، جیسے کہ ہوتا ہے۔ اب مطلب کس ادارے کا نام لیں، اب تو کہانیاں آ ہی جاتی ہیں باہر، تعلیمی ادارے تک نہیں بچے ہوتے، نمبر لینے کے لیے بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو اب اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو پروٹیکشن کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی اسے ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ تو ایکسپلائٹ کب نہیں ہوگا؟ جب اس کے اوپر معاشی بوجھ نہیں ہوگا۔ معاشی بوجھ نہیں ہوگا، وہ پروٹیکشن میں ہوگی، یعنی وہ نان نفقہ کا بندوبست مرد کرے گا۔ اب آپ یہاں پہ پہنچ کے ذرا تھوڑا سا دیکھیں، تعبیر کا فرق دیکھیں۔ آپ کو گھر بٹھایا گیا اور آپ کو یہ پڑھایا گیا کہ جی آپ کو قید کر دیا گیا ہے، اور آپ کو گھر بٹھایا گیا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ساری ذمہ داری فلانے آدمی کی لگا دی گئی ہے، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا، آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کی جو جاب ہے وہ دوسری ہے، ڈویژن آف لیبر ہے، ڈویژن آف ورک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حفاظت کے لیے ہے، یہ قید کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہر فکر سے، غم سے، دوسری ہر پریشانی سے آزاد رکھنے کے لیے، تاکہ یکسو ہو کے آنے والی نسل کی جو ہے نا وہ پرورش کی جا سکے، یکسوئی کے ساتھ، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غم کے کی جا سکے۔ اچھا اب اس میں بھی ایک امبیلنس آ جاتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے؟ وہ یہ آتا ہے کہ اب فرض کریں کمانے والا مرد ہے تو وہ اسے نوکرانی بنا کے رکھے، یا وہ یہ سمجھے کہ یہ میری باندی ہے، یا یہ سمجھے میں اس کا مال ہے۔ اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی، اگر کسی کی یہ ذہنیت ہو تو اسے ایجوکیشن سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے ایکول کر دیں۔ ایکول تو کر دیں گے آپ، وہ آپ نے اس غلطی کی تلافی کر دی اپنے فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی حکمت، لیکن یہ کچھ اور نتائج غلط نکالے گا۔ ان غلط نتائج کا جب آپ سامنا کریں گے 100 سال کے بعد، آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ چیز تھی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ انسان سیکھ کے وہاں جاتا ہے جہاں تک اسے وہی نہیں پہنچایا ہوتا ہے، اگر وہ کچھ اور یعنی پرورجن ہو گئی، کچھ نقصان کر کے، لیکن کافی کچھ نقصان کر کے پوری نسلیں برباد کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلے ہی سے وہی کو اگر آپ مان لیں، اس کی گائیڈنس میں چلیں، تو اس یہ وہ جو ہے نا پیٹ کے بل گھسٹ کے چلنے کی نسبت آپ تن کر چل سکتے ہیں، آرام سے چل سکتے ہیں۔ تو پردے کے احکامات ہیں، یعنی یہ ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کی، کہ یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے یہ کسی پریجوڈس یا ڈسکریمنیشن کی بیس پر نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ڈویژن آف لیبر جو ہے وہ جو انسان کی فطری ساخت ہے، جو اس کی سائیکولوجیکل ہو یا فزیکل ہو، یہ ان کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو خالق فطری ساخت میں بھی جو اختلاف رکھا گیا ہے، یہ بھی کوئی زیادتی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، یہ بھی پرپسفل ہے کہ جس طرح کے آگے کام کرنے تھے اسی طرح سے رکھا گیا۔
اب اس طرح تو دیکھیں نا, کسی کو اللہ نے یعنی اس کے مسلز مضبوط بنائے ہیں, تو کسی کو دماغ اللہ نے زیادہ دیا ہے, تو جس کے پاس دماغ زیادہ ہے وہ زیادہ کمائی کر لیتا ہے, جس کا دماغ کم ہے جسم میں وہ مزدوری کر سکتا ہے. تو دنیا میں کثیر تعداد میں تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط لوگ پیدا کیے ہیں, دماغی طور پر طاقتور لوگ تو تھوڑے رکھے ہیں. تو یہ بیلنس کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے, تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے, کیونکہ زیادہ ہاتھ چاہیے تھے نظام کو چلانے کے لیے. تو اسی طرح مرد اور عورت کی تقسیم بھی ہے جو اللہ نے کی ہے, اور یہ ایک قالب ہے جو اس نے کسی کو مذکر قالب دے دیا, کسی کو مؤنث قالب دے دیا. انسان ہونے کے اعتبار سے تو اللہ نے برابر شرف دیا ہے, لیکن وہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا نا. دنیا میں اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. جو ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا ہے, کسی کو اس کا درباری بنا دیا ہے, کسی کو اس کا جو ہے نا وہ غلام بنا دیا ہے. تو دنیا وہ اپنا اپنی, جیسے ڈرامے میں کسی کو کسی بھی ڈومین میں, مثلا جیسے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے, تو اخلاقی میدان میں عورت کا درجہ جو ہے وہ ماں کے 3 درجے بلند رکھے گئے باپ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین الحکیم کا دیا ہوا دین ہے. یہ کسی عام کوئی ٹھوکریں کھا کے سیکھنے والی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا مظہر ہے. تو یہ اب ایک پورا جو ہے نا دیکھیں, اب اس ساری چیز کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ایک پورا سٹرکچر ہے جو دیا گیا ہے. اب وہ پردے کے احکامات ہوں گے. اچھا وہ جو ہے نا کام بھی اگر فرض کریں کوئی معاشی جدوجہد بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. کوئی عورت کا کمانا منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ سیگریگیشن آف سیکسز کے ساتھ ہے. تو وہ کیا مشکل کام ہے؟ مطلب وہ اگر کوئی نیت صاف ہو تو کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہو سکتے ہیں ایسے کارخانے ہو سکتے ہیں جس میں صرف خواتین ہی کام کرتی ہوں, ایسے جو ہے نا اسکول ہو سکتے ہیں, بچیوں کے اسکول ہیں, اسکولز یونیورسٹیز کالجز ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہ پرائمری اسکول سارے اگر آپ عورتوں ہی کے سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر ذرا تھوڑا مردوں کی نسبت جو ہے نا وہ نرمی زیادہ ہوتی ہے. تو بچے جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری لیول کے بچے, تو ان کو اگر خواتین سے پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ یعنی ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, گنجائش کی جا سکتی ہے, لیکن وہ نیک نیتی کے ساتھ. فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ سوچیں نا اس نظام میں ایک یہ ہوگا کہ جی ایک طرف تو آپ کا نکاح کی ایک عمر ہے, اس کے اندر نکاح ہو جائے, ایک راستہ آپ کے لیے سیٹسفیکشن کا یا اس موٹیو کے گریٹیفیکیشن کا ایک راستہ کھول دیا گیا. دوسری طرف کیا ہوا جی کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد قائم ہو, وہ تمام راستے بند کر دیے گئے جس سے بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہو, جہاں کہیں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہو. تیسری طرف اب اس کے بعد آتی ہے وہ پنشمنٹ کا تصور, اور بڑی ہولناک قسم کی, یعنی وہ روح کانپ جاتی ہے. آپ تصور کریں, چلیں 100 کوڑوں والی بات تو ایک طرف رکھیں, لیکن وہ جو ہے نا اب شادی شدہ آدمی ہے تو اس کو تو سنسار کیا جانا ہے, یعنی کتنی سخت سزا ہے, بہت سخت سزا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے وہ بھی زیادہ سخت رکھا گیا ہے, یعنی میں اس کو ثابت کرنے کا شہادت 4 آدمیوں کی درکار ہے. ایسے کاموں میں بہت کم ہوتا ہے کہ شہادت ملے, یعنی ایک حد تک یعنی کیا بتایا گیا کہ جو بندہ بہت ہی ڈھیٹ ہو گیا ہو وہ پکڑا جائے گا نا, تو پھر اس کو سزا بھی اسی درجے میں دو. اور ویسے جس نے زندگی میں ایک دفعہ یہ سزا دیکھ لی ہو, اب آپ سوچیں نا ٹھیک ہے اس کے جذبات کبھی جوش ماریں بھی, لیکن یہ کہ جب اس نے وہ منظر اس کی نگاہوں میں آئے گا جو اس نے معاشرے میں دیکھا ہوگا, تو بالکل وہ جذبات جو ہے نا سرد پڑ جائیں گے, مان پڑ جائیں گے. تو یہ پورا پیکج ہے, اور یہ پورا پیکج اصل میں اس جو بھی اللہ نے موٹیو دیا ہے نا, اس کے تزکیے کے لیے ہے یا اسے ڈسپلن میں رکھنے کے لیے.